حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے ساتھ وہ نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ہی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا, خوشی سے اچھل پڑے گا. یہ خطرہ کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے, تو یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں ہے. فطرہ, ایک دم بس آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو, تو ہم تو اس کے امتی ہیں. ان کے ہم اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. تو ان کے سانچوں میں, ان کے طریقوں میں ڈھل کے چلنا, یہ اللہ کے دربار میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ لوگ ویسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے توڑ میں نماز ہے کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد والی نماز ہو. جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے, کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے ہیں کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے, کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے, کبھی 2 پڑھ لیتا ہے, کبھی 3 پڑھ لیتا ہے. یہ جہنم میں جائے گا. المتہاون یہ ہے معاقب, یہ تو جہنم میں جائے گا. دوسرا نمازی ہے مواظب, جو پکا نمازی ہے, لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے, من بسو مشغول تو عمر و زید, اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ. یہ نمازی محاسب ہے, محاسب, ڈان ڈپٹ, حساب ہوگا, حساب. تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, لیکن کبھی اللہ کے سامنے, کبھی گھر کے سامنے, کبھی اللہ سامنے, کبھی دکان سامنے, کبھی اللہ سامنے, کبھی دفتر سامنے. تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے, کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ, اس سے درگزر ہو جائے گی. چلو بھائی 33 نمبر دے کے پاس کر دو. 3rd ڈویژن پاس, 3rd ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو فرض ڈویژن کو نہیں ملتی, تو یہ پاس ہو جائے گا, ڈنڈوں سے بچ, سزا سے بچ جائے گا. 4تھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے, کسی اور کا دھیان, کسی اور کا خیال, کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہے ماجور. یہاں سے نماز کے برکتیں, وعدے, اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں. قرآن میں نماز کے اجر و ثواب, حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں. جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا, یہ 4تھے درجے کا نماز. 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ابو رحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے, سفر سے واپس آئے, بیوی کو بھی انتظار, خامد کو بھی انتظار, خلوت میں ہیں. اسے کہنے لگا میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس. 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں, یہ آگے رفتار میں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی. جب سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا منک نصیب, میرا کوئی حق نہیں. تو کہنے لگا میں تو بھول ہی گیا. میں بھول ہی گیا. وہ کہنے کہ اللہ تیرا بھلا کرے, ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا, ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی. اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں, شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو, اور وہ ایک کمرے میں وہ کہنا میں بھول گیا. اور کیسے بھول گئے کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی تو مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں.
जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, आंखों की ठंडक नमाज। याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम को 40 साल जुदा रखा, 40 साल। जब इनको मिला दिया तो फिर अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुझे बताऊं क्यों जुदा किया? कहने लगे बता दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तो नमाज पढ़ रहा था, यूसुफ तेरे बराबर सोया हुआ था, छोटा बच्चा, वो रोने लगा तो नमाज में खड़े खड़े उसको यूं देखने लगा, क्यों रोया है? तेरी तवज्जो भी हट गई, तेरी नजर भी हट गई, तो उसको यूं देखने लगा, क्यों रो रहा है? कहा मुझे इस पे गैरत आई, मेरा नबी हो और मेरे सामने, और फिर मखलूक को देखे भी सही, सोचे भी सही, इन आंखों को भी वापस ले लूंगा जो उधर उठी हैं, और जुदा भी कर दूंगा जिसकी तरफ इसका ख्याल गया है। 40 साल रुलाया, आंखें चली गई। 40 साल। तो अक़िम अस्सलात लिज़िक्री, पैसे की पूजा से निकल जाएगा। हर नमाजी नहीं, हर नमाजी नहीं, वो नमाजी जिसको अल्लाह अकबर के बाद अल्लाह के सिवा किसी का ध्यान ना है। जो निचले दर्जे की 3 नमाजें हैं, इनका असर कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी, क्योंकि ये कमजोर दर्जे की है। ताकतवर हिसार हो, किले की दीवार मजबूत हो तो तब दुश्मन का वार रोकना आसान होता है। दीवार ही रेत की बना दो तो वो तो पहले हल्ले में गिर जाएगी। तो भाइयों, नमाज पर ऐसी मेहनत करना कि जब हम अल्लाह अकबर कहें तो फिर अल्लाह ही का ध्यान हो, अल्लाह के सिवा किसी और का ध्यान ना हो। और जितनी सिफात हैं वो दावत से जिंदा रहती हैं। दावत मिट जाए तो उनका वजूद मिटना शुरू हो जाता है। अभी हमारे अंदर भी नमाज का तस्करा खत्म हो गया है। नमाज को तफसील से बयान करने का रिवाज खत्म हो गया। सारे तबलीग वाले या पहला नंबर बयान करते हैं या छठा नंबर बयान करते हैं, बाकी 4 नंबर उन्होंने गोल कर दी। जिस चीज की दावत मिटेगी उसमें ज़ौक़ आ जाएगा, जिस चीज की दावत मिटेगी उसको इंसान भूलना शुरू कर देता। मैं जब यहाँ लाहौर पढ़ता था तो सबसे पहला असर जो मेरे ऊपर तबलीग का हुआ वो बातों का नहीं हुआ था, बात तो सुनते ही नहीं थे, बल्कि वो नईमुद्दीन चौधरी था, बड़ा आदमी है, ढाके में होता है, अल्लाह ने उसको बड़ा दिमाग दिया था, इधर भी पूरा था, तबलीग में भी पूरा था, हर जगह गोल्ड मेडल लिया, हर जगह गोल्ड मेडल लिया। तो हाँ, वो मैंने खुद उसको कमरे से निकाल दिया, अपने कमरे से, खबरदार दोबारा मेरे कमरे में है। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा, वो जिस तरह नमाज पढ़ रहा था मैंने जिंदगी में ऐसी नमाज कभी देखी नहीं। तो मैं बस ऐसे बैठ कर उसको देखता ही रहा कि ये कैसे नमाज पढ़ रहा है, जो उसकी खड़े होने में खौफ, खशियत, खुशू, पहला असर जो दिल पर हुआ उसकी नमाज को देखकर हुआ। यानी जो पिछली उसके साथ बदतमीजी की उस पर नदामत हुई। फिर जो दूसरा असर हुआ वो भी नमाज का हुआ कि मैं आया न्यू हॉस्टल कुछ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो कैंटीन के बाहर वो टेबल होते थे, उसमें हम बैठे कुछ खा पी रहे थे। इतने में असर की अजान हो गई। मस्जिद हॉस्टल के अंदर थी, मेरा मुंह इस तरह था सामने ब्लॉक की तरफ, तो सामने सीढ़ियां थी, तो मैंने देखा वो सीढ़ियों से घिसटता हुआ नीचे आ रहा था, उसकी टांग टूटी हुई, बिसाखियां थी नहीं, तो उसने सारी सीढ़ियों को घिसटते हुए वो उबूर किया, नीचे उतरा, पूरा यहां से लेकर वहां तक मस्जिद थी, इतना लंबा बरामदा था, ये सारा वो घिसटता हुआ गया। और हम हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, एकदम जो उस पर नजर पड़ी तो चुप हम, और हम उसको देख रहे, हमारी नजरें उसका ताक़ुब कर रही, और वो उसी तरह घिसटता हुआ गया और जाकर उसने नमाज पढ़ी। फिर थोड़ी देर बाद हमने उसको निकलते देखा, वो भी उसी तरह वो घिसटता हुआ वापस गया, सारी सीढ़ियां चढ़कर अपने वो कमरे में गया। ये दूसरा तासुर भी नमाज ने तबीयत से छोड़। अब तो तबलीग वाले गैर तबलीग वाले की नमाज में फर्क ही नजर नहीं आता। जैसा वो कत्ल कर रहा होता है नमाज, तो ऐसी जो जमात निकली होती वो कत्ल कर रही होती नमाज। अल्लाह की राह में निकला हुआ हो, साल साल लगा हुआ हो, और नमाज में वही बेतरतीबी, वही बेध्यानी,
تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے 2 نفل، 2 رکعت۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بتلا کے سن، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ ابو ہریرہ پڑھ نماز میں شفا ہے۔ 4 دن گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں۔ 3 دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے، 4تھا دن آ گیا کچھ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا کے۔ تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں 2 رکعت کی نیت باندھی، ایک ستون کے پیچھے سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھی، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے۔ ستون بہت زیادہ سے مسجد نبوی میں کھجور کا، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے۔ پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ما طعم آل رسول اللہ من 4 ایام شیئا، 4 دن ہو گئے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ نماز پڑھنے گئے، اللہ سے مانگنے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا، عبد الرحمن کو کیوں نہ بتایا، ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ بتایا۔ پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے، سامان اتارا رکھا، پھر دوبارہ گئے، پکانے میں دیر لگے گی، جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے گیا، سالن پکا تھا، روٹی پکی تھی، جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا، کچھ ملا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے۔ واہ واہ، کون لایا؟ کہا جو عثمان لائے۔ تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو بھائی لوگ مادے کے پجاری ہیں، دکانوں کو سجدے کر رہے، نوکریوں کو سجدے کر رہے، عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو سجدے کریں، وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ سجدے جس میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے، بغیر محنت کے ہم صرف پڑھتے ہیں، نماز سے محنت کوئی نہیں ہماری۔ پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے، اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی۔ نفل مختصر کرو بھائی، مختصر کرو بھائی۔ پانچ منٹ زیادہ بھی لگ گئے، اگر 5 منٹ زیادہ لگ گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہی 5 منٹ بڑھ جائیں تو نماز خوبصورت ہو جائے گی۔ کیا پتا آپ کے گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ کنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے، وہ تو برم چڑھ گیا، کھڑے کھڑے خون کا پریشر بڑھتا ہے، پھول گئیں، پھر پھٹنے لگیں، پھر خون رکنے لگا، پھر اتنے لمبے سجدے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ مسلم ابن یسار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانت نکل کے سارے باہر آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کی ہے، ساری رات سجدے میں گزار دیتے، آج رکوع کی ہے، ساری رات رکوع میں گزار دیتے، آج قیام کی ہے، ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، امیر المومنین، کتنے کام کا بوجھ ہوگا ان پر۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد میں آ رہے تھے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتا ایک طرف رکھا، میرے قریب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ الف لام میم ذالک الکتاب سے کہانی چھڑ دی، میں نے کہا دیکھو کہاں رکوع کریں، بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، انعام گئی، اعراف گئی، توبہ وہ انفال گئی اور توبہ گئی اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا، ایک ہی رکعت میں سارا قرآن۔ نماز کے ذوق تو ہوں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا تو لگے کہ اس آدمی کا دل نماز میں لگا ہوا ہے، یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور ہمیں دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا ہے نماز سے۔